دیکھو محمل، میں تمہیں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ میں شادی کر رہا ہوں، اور ایک لمحے کو سکوت چھا گیا، مگر نہ آسماں گرا، نہ زمیں پھٹی، نہ ہی کوئی طوفان آیا۔ اس نے بہت صبر سے اس کی بات سنی اور پھر سوالیہ آئیبرو اٹھائے۔ تو یہ کہ ہم دونوں کو الگ ہو جانا چاہیے، یہ لو۔ اس نے خاکی لفافہ محمل کی طرف بڑھایا، جسے اس نے دایاں ہاتھ بڑھا کر تھاما۔ دونوں لمحے بھر کو رکے۔ دونوں نے اس وقت خاکی لفافہ تھام رکھا تھا، مگر وہ بس ایک لمحے کا فسوں تھا۔ پھر ہمایوں نے ہاتھ کھینچ لیا اور محمل نے سفاکی سے لفافہ چاک کیا۔ تو کیا ہے اس میں ہمایوں صاحب؟ کیا یہ میرا طلاق نامہ ہے؟ اندر سے طے شدہ کاغذ نکالتے ہوئے وہ بہت آرام سے بولی تھی۔ وہ خاموش رہا، مگر محمل نے کاغذ کی تہیں کھول لی۔ وہ واقعی طلاق نامہ تھا، ہمایوں کے دستخط، محمل کا نام۔ نہ اس کے ہاتھ سے کاغذ پھسلا، نہ وہ چکرا کر گری، بس ایک نظر میں پورا صفحہ پڑھ ڈالا اور پھر گردن اٹھائی۔ لمحوں میں ہی اس نے سارے فیصلے کر لیے، اور پھر وہ کہہ اٹھی کہ اس پہلی طلاق کا شکریہ ہمایوں داؤد۔ جس عالم نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینا ایک قبیح عمل ہے، سو طلاق ایک ہی دینا بہتر ہے، تو اس نے یقیناً یہ بھی بتایا ہوگا کہ اب عدت کے 3 ماہ میں اسی گھر میں گزاروں گی، کیا نہیں بتایا؟ اور ہمایوں نے شانے اچکاتے ہوئے جواب دیا، ہاں مجھے معلوم ہے، تم 3 ماہ ادھر رہ سکتی ہو اور اس کے بعد میں شادی کر لوں گا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ محمل نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا، جس کے بے وفا چہرے پہ کوئی پچھتاوا اور کوئی ملال نہ تھا۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ آپ دوسری شادی کس سے کر رہے ہیں؟ ہمایوں نے ایک نظر سامنے کھڑی آرزو کو دیکھا اور پھر شانے جھٹکے۔ یہ بتانا میں تمہیں ضروری نہیں سمجھتا، میں چینج کر کے آتا ہوں۔ آخری فکرہ آرزو سے کہہ کر وہ تیزی سے اوپر سیڑھیاں چڑھتا گیا۔ وہ چند لمحے اسے اوپر جاتے دیکھتی رہی۔ زندگی میں پہلی بار اسے ہمایوں داؤد سے نفرت سی محسوس ہو رہی تھی، شدید نفرت۔ اب باری آ چکی تھی آرزو کی تنقید کرنے کی، اور واقعی آرزو نے کوئی لحاظ نہ کیا اور کہہ اٹھی، آپ تو اپاہج ہو کر بھی خوب بنی سنوری رہتی ہیں۔ آرزو کی طنزیہ آواز پہ اس نے چہرہ اس کی جانب موڑا۔ اگر شکل اچھی ہو نا تو معذوری بھی اچھی لگتی آرزو بی بی، ورنہ لوگ تو گھنٹوں کی تراش خراش کے بعد بھی خوبصورت نہیں لگتے۔ رسی جل گئی، بل نہیں گئے۔ وہ اس کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھ گئی، دائیں ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائی اور بڑے استحقاق سے سائڈ ٹیبل پہ رکھا ہمایوں کا موبائل اٹھایا جو اس نے بیٹھتے ہوئے ادھر رکھا تھا۔ لیکن محمل خاموش رہی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا محمل، مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے۔ لو ایٹ فرسٹ سائٹ، سب میں اسے حاصل کر کے ہی رہوں گی، اور دیکھو میں نے کر دکھایا۔ اور میں نے بھی تب کہا تھا آرزو کہ تم خدا نہیں ہو جو ہر چیز تمہاری مرضی سے ہو۔ آج وہ تمہارے لیے مجھے چھوڑ رہا ہے، کل کو کسی اور کے لیے تمہیں بھی چھوڑ دے گا، تب میں تمہاری آہیں سننے ضرور آؤں گی آرزو بی بی۔ اور آرزو بے اختیار محفوظ سی ہنس پڑی۔ جیلس ہو رہی ہے نا تم مجھ سے؟ ہاں؟ اس کا انداز محمل کے اندر آگ لگا گیا، مگر اس نے وہ آگ چہرے پر نہ آنے دی، اور وہ بہت کمال ضبط کا وقت تھا۔ ارے تمہارے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس سے میں جیلس ہوں۔ رہا ہمایوں تو شوق سے اسے لے لو، مجھے کھنکتی مٹی کے اس پتلے کا کیا کرنا ہے جس میں وفا ہی نہ ہو؟ تمہاری اکڑ ابھی تک نہیں گئی محمل، اور میری اکڑ جائے گی بھی نہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے محمل ہمایوں کے بغیر مر جائے گی؟ اس نے تلخی سے سر جھٹکا۔
میں 7 سال کوما میں پڑی رہی، تب میرے پاس ہمایوں نہیں تھا، میں تو تب بھی نہیں مری، تو اب اس کے بغیر کیوں مروں گی؟ خیر، اگر تم نے بیٹھنا ہے تو تم بیٹھو، کھانے پینے آئی ہو تو سامنے کچن ہے، ویسے بھی دوسروں کے مال کھانے کی تمہاری خاندانی عادت ہے اور ہمایوں کی خیرات کرنے کی، جو کھانا ہو کھا لینا، ٹیک کیئر۔ اس نے دانستہ السلام علیکم کہنے سے احتراز برتا، کم از کم اس وقت وہ آرزو پہ سلامتی نہیں بھیج سکتی تھی، اور ویل چیئر کا رخ اپنے کمرے کی طرف اس نے موڑ دیا۔ طے شدہ کاغذ اد کھلا اس کی گود میں دھرا تھا۔ اسے آرزو کے بڑبڑانے، اٹھنے اور سیڑھیاں چڑھنے کی آواز سنائی دی تھی، لیکن اس نے مڑ کر نہیں دیکھا، اور اب وہ کچھ دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کا گھر تاش کے پتوں کی طرح بکھر چکا تھا، اور اب واقعی میں اس کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے دروازہ بند کر دیا، لاک نہیں لگایا تھا۔ اب کس کو ادھر آنا تھا بھلا؟ سب کچھ تو بکھر گیا تھا۔ وہ ویل چیئر کے پہیوں کو دونوں ہاتھوں سے گھسیٹتی سنگھار میز کے سامنے لائی۔ کمرے کی بتی بجھی تھی، کھڑکی کے آگے پردہ گرا تھا، کہیں درزوں سے زرد سی روشنی جھانک رہی تھی، جس سے کمرے میں نیم سا اندھیرا سا تھا۔ وہ اس نیم تاریک ماحول میں اپنا عکس آئینے میں دیکھی گئی، ہر شے اجڑ گئی تھی، سب ختم ہو گیا تھا، راکھ کا ڈھیر لگا تھا، اور اس میں کوئی چنگاری نہیں بچی تھی۔ اپنے عکس کو دیکھتے اس کا دل چاہا وہ کانوں سے آویزیں نوچ پھینکے، نازک سا ہار اتار کر دیوار پہ مارے، چوڑیاں توڑ دے، زور زور سے چلائے، دھاڑے مار مار کر روئے۔ اس نے ہاتھ آویزہ کی طرف بڑھایا ہی تھا کہ دفعتاً نیم تاریک کمرے میں ایک مدھم سی آواز ابھری۔ آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہے، مگر ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پہ ہمارا رب راضی ہے۔ آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہے، مگر ہم زبان سے وہی کہیں گے جس پہ ہمارا رب راضی ہو۔ آویزہ کو پکڑے اس کا ہاتھ بے دم سا نیچے گر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا، صبر صدمے کی پہلی چوٹ پہ ہوتا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو شخص گریبان چاک اور رخساروں پہ تماچے مارے اور جاہلیت کی طرح بین کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس نے سر ویل چیئر کی پشت سے ٹکا دیا اور آنکھیں موند لیں، قطرہ قطرہ آنسو بند آنکھوں سے ٹپکنے لگے۔ وہ بے آواز رو رہی تھی، بلکتی رہی تھی۔ اندھیرے کمرے میں بیٹھی ایک معذور کمزور لڑکی جو بے آواز روتے ہوئے بس ایک ہی لفظ بار بار دہرائے جا رہی تھی، یا رب المستضعفین، یا رب المستضعفین، یا رب المستضعفین، اے کمزوروں کے رب، اے کمزوروں کے رب۔ دوپہر دم توڑ گئی، شام ڈوب گئی اور ہر سو رات چھانے لگی۔ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب کسی نے دروازے پہ دستک دی اور پھر چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ وہ کھلتا چلا گیا۔ اس نے گردن موڑ کر نہیں دیکھا، اسے اب کوئی خوش فہمی نہیں تھی کہ ہمایوں کبھی اس کے پاس آئے گا۔ قدموں کی چاپ سنائی دی اور اس کے سامنے کوئی آ کھڑا تھا۔ وہ یقیناً فرشتے کی آواز تھی جو کہہ رہی تھی، محمل، محمل، تم سو رہی ہو کیا؟ وہ چپ چاپ آنکھیں چھت پہ جمائے بیٹھی رہی۔ محمل، کیا تم مجھے سن رہی ہو؟ محمل۔ لیکن وہ چپ چاپ آنکھیں چھت پہ جمائے بیٹھی رہی۔ محمل، مجھے بتاؤ نا، کیا ہوا ہے؟ ایسے تم چپ کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ چند لمحے کی خاموشی کے بعد اس کی متفکر سی آواز ابھری، محمل سنو نا، کیا تم ٹھیک ہو؟ مجھ سے بات کرو نا، ایسے کیوں چپ بیٹھی ہو تم؟
महमल तुम ठीक तो हो ना? ऐसे क्यों बैठी हो? मुझे बताओ, क्या हुमायूं ने तुम्हें कुछ कहा है? कुछ तो हुआ है ऐसा, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? बताओ ना। उसने धीरे से चेहरा उठाया और रोती हुई आंखों से अंधेरे में खड़ी फरिश्ते को देखा। उसने स्याह जोड़ा पहन रखा था, स्याह दुपट्टे के हाले में मुकीद उसका चेहरा दमक रहा था। महमल, तुम मुझे सुन रही हो? और आखिरकार महमल ने जवाब दे ही दिया। हाँ, हुमायूं ने मुझे तलाक दे दी है। वो धीरे से बोली तो आवाज में आंसुओं की नमी थी। कितने ही पल माहौल पे सख्ता सा छाया रहा। क्या? लेकिन कब? आज दोपहर में। मैं इद्दत इसी घर में पूरी करूंगी और उसके बाद मैं चली जाऊंगी और फिर वो शादी भी कर लेगा। उसने रुख फरिश्ते से मोड़ लिया ताकि वो उसका चेहरा ना देख सके। आई एम वेरी सॉरी महमल। वो मुतासिफ सी खड़ी थी। लेकिन तुम इद्दत के बाद कहां जाओगी? अल्लाह की दुनिया बहुत वसी है फरिश्ते, कहीं भी चली जाऊंगी। क्या तुम खुद को इतना स्ट्रांग फील करती हो कि हालात का मुकाबला कर लोगी महमल? हाँ, मैं कर लूंगी। आप जाएं, मुझे अकेला छोड़ दें प्लीज। फरिश्ते ने समझकर सर हिलाया और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे के बंद होने की आवाज पे उसका कमरा फिर से सुनसान हो गया था। वो वाकई जा चुकी थी। वो रात बहुत अजीब रात थी। महमल ने इतनी वीरान रात कभी नहीं गुजारी थी। तब भी नहीं जब वो मस्जिद की दीवार फलांग रही थी। तब भी नहीं जब उसे उसकी जायदाद और घर से महरूम करके बाहर निकाल दिया गया था। तब भी नहीं जब उसकी मां मरी थी। और तब भी नहीं जब वो 7 साल बाद कोमे से जागी थी। ऐसी रात तो पहले कभी नहीं आई थी। वो व्हील चेयर की पुश से सर टिकाए नम आंखों से छत को देखती रही। पर्दों से छन छन कर अंदर आती चांदनी में पर्दे यूं चमक रहे थे जैसे चांदनी के वर्क हो। लेकिन जिंदगी एकदम गोया खत्म सी हो गई थी और हर तरफ अंधेरा था। उसके पास आगे चलने को कोई उम्मीद ही ना रही थी। हुमायूं उसका ना रहा था, तैमूर उसका ना रहा था और ना ही कोई रिश्तेदार उसका आसरा था। और रही फरिश्ते तो वो उसके जाने के बाद मस्जिद शिफ्ट हो जाती। वो कब तक फरिश्ते को अपनी वजह से पाबंद रखती? वो वाकई भरी दुनिया में अकेली रह गई थी। उसका कोई नहीं था। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई भी नहीं। और रात यूं ही खामोशी से बीती गई। उसी तरह बर्फ का मुजस्मा बनी व्हील चेयर पे पड़ी रही। पर्दों की चमक खत्म होती गई और कमरे में मुहीब घुप अंधेरा छा गया। उसे उस अंधेरे से खौफ आने लगा। वो आंखें फाड़ फाड़ कर तारीकी में देखने की सही करने लगी और तभी खिड़की के किनारों में सुबह काज़िब की निलाहट उभरने लगी। दूर कहीं फजर की आज़ानें बुलंद हो रही थी। उसके बर्फ बने वजूद में पहली बार जुम्बिश हुई। उसने अपने सुन होते हुए हाथ उठाए और पहियों को आगे की तरफ घसीटा। शेल्फ पे एक तरफ वजू के पानी का बर्तन रखा था। महमल ने वजू किया और नमाज पढ़ी और फिर जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो कोई दुआ जहन में आई ही नहीं, बस एक वही लफ्ज, ए कमजोरों के रब, उसके लबों पे उतरा। उसने कई बार उसे दोहराया। आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे और उसने आमीन कहकर चेहरे पे हाथ फेर लिए। कमरे में हल्की हल्की निलाहट उतरने लगी। वो व्हील चेयर को शेल्फ के करीब लाई जहां टेप रिकॉर्डर और 7 कैसेटों का डब्बा रखा था। उसने बिना देखे कैसेट निकाली और टेप में डालकर प्ले का बटन दबा दिया। कहीं दरमियान से तलावत शुरू हुई थी।